بھی پانی میں اگر چلا جائے گا تو یہ اس کو بھی بچانے کے لیے ٹرینز آ گئی ہیں. ہمیں پاکستان میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہمارے تو چینلز کا وہ معیار نہیں ہے, ہمارے تو اینکرز کا وہ معیار نہیں ہے, ہمارے تو جرنلسٹ وہ نہیں ہے. آج کے بچے کو کیا پتا ہمارا تشخص کیا ہے. ہر کوئی پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنتا, پیشن ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ نئے میڈیا میں آ رہے ہیں ویسے وہ اتنے سینسٹیو ہیں, آپ کو لگتا ہے فلیش آؤٹ کیسے کرنا ہے یہ سارے ایموشنز, نیگیٹو نیوز جو کہ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کیسے کرتی تھی؟ اچھا نبیہ, اس میں دو چیزیں ہیں کہ جس وقت ہم گرو کر رہے تھے نا اس میڈیا انڈسٹری کے ساتھ, یہ میڈیا انڈسٹری بھی اس وقت گرو کر رہی تھی. ایک فیکٹر یہ تھا کہ وہ سب کے لیے نا ایک ایکسائٹنگ سا کوئی انوائرمنٹ تھا کہ انکریمنٹس بھی لگتے تھے, موٹیویشن بھی ہوتی تھی, نئے نئے چینلز بھی آتے تھے, سب کو بڑا عزت بھی ملتی تھی, اور چینل فیملی بن جاتا تھا, کمپٹیشن ہو رہے ہوتے تھے کہ اس چینل نے یہ بریکنگ نیوز دے دی تو ہم نے یہ بریکنگ نیوز, ہم نے یہ ٹرانسمیشن کرنی ہے. ایک نا بڑا انتھوزیاسٹک سا انوائرمنٹ ہوتا تھا. سیکنڈلی ہم جس دور میں گرو کر رہے تھے اس میں آرمی, پبلک اسکول جیسے انسیڈنٹس, اور جیسے میں بام بلاسٹ کہہ رہی ہوں, پولیٹیکل ہیپننگ, دھرنے ہو رہے ہیں, 114 دن کا دھرنا. اب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا, اور دعا بھی یہی ہے, اس پہ 24/7 کوریجز ہو رہی ہیں. اس طرح کی جو نیوز تھی نا وہ ہمیں کافی زیادہ, ہم پہ بھی اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا ٹول آیا مینٹل ہیلتھ پہ. اس میں آؤٹ لیٹ تو اس وقت یہی ہوتی تھی کہ درمیان میں کہیں گھومنے چلے جاؤ, ناردرن ایریاز میں چلے جاؤ, جیسے کراچی میں میں نے آپ خود کراچی میں تھی تو فیملی سے ملنے آ جاؤ تو تھوڑا سا آپ کا موڈ ریفریش ہو جاتا. بٹ ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے لگا کہ اب نا مجھے کچھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ میں سوشل ایشوز کے بارے میں نا سوچتی تھی کہ ہماری نیوز بلیٹنس میں سوشل ایشوز کو کیوں ہم کم کوریج دیتے ہیں. لائک اگر ہمارا 40 منٹس کا کانٹینٹ ہے ایک نیوز بلیٹن میں, تو اس میں سوشل ایشو جو ہے وہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ بہت بڑے ایشوز بنے, ہائی لائٹ ہوئے, فالو اپ سٹوریز بھی ہوتی رہیں. پھر ایک دور آیا کہ ہم بس 2-3 منٹ کی دیکھیں, ہی سیڈ, شی سیڈ, فواد چودھری نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا, ہم بالکل پولیٹیکل کانٹینٹ پہ چلے گئے تھے. تو مجھے اس دور میں نا کافی ڈس سیٹسفیکشن ہوئی. تو میں نے سوچا کہ میں سوشل ایشوز کو سمجھتی ہوں اور اس کو پڑھنے جاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس میں کوریج کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا ہو سکتا ہے, تو وہ سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں. سوشل ایشوز میں کچھ کرنے کا پلان بنایا, اور پھر میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کرنے بیسیکلی باہر گئی تھی یونیورسٹی آف لنڈن سے. پھر وہاں پہ کچھ عرصہ, وہاں پہ جاتے ساتھ ہی ایک چینل میں مجھے جاب مل گئی. تو بس یہ کہ وہی کیا فرق دیکھا آپ نے یہاں پہ پاکستان میں, آپ نے جتنا عرصہ میڈیا میں کام کیا اور ابھی آپ لنڈن میں ہو, تو کس طرح سے وہاں کا میڈیا نیوز کو رپورٹ کرتا ہے, کیا پروز اینڈ کونز ہے وہاں پہ اور پاکستان کے آبویسلی؟ اچھا نبیہہ, ایک چیز ہمیں اپنے نا لوگوں کو بتانی پڑے گی جو کہ لوگ نہیں بتاتے جب باہر چلے جاتے ہیں. وہ سب نا اچھا دکھاتے ہیں, اور ہر مسئلہ نا ہمیں پاکستان میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہمارے تو چینلز کا وہ معیار نہیں ہے, ہمارے تو اینکرز کا وہ معیار نہیں ہے, ہمارے تو جرنلسٹ وہ نہیں ہے, ہمارا تو ملک ایسا ہے. سب ٹھیک ہے, ہمارے اندر ہمارے لوگوں میں بہت کمیاں ہیں, بٹ باہر بھی بہت مسئلے ہیں, باہر بھی ایکسپلائٹیشن ہے, باہر بھی وہ 10 گھنٹے میں آپ سے 12 گھنٹے والا کام لے رہے ہیں. اگر ہم ان ریگارڈس ٹو کوریج دیکھیں تو ابھی جب پیلسٹائن ایشو آیا تو وہ ساری جو کلئی ہے نا, وہ جو وائٹ واش کہ ہم بہتر ہیں, ہمارے میڈیا ایتھکس بہتر ہیں, پاکستان یا انڈیا کے چینلز کو تو کچھ نہیں پتا, ان کی ساری یہ جو ہیومن رائٹس کا وہ ایڈوکیسی کرتے تھے وہ سب ایکسپوز ہو گیا. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑی بات ہے. میں اکثر اس بات پہ بات کرتی ہوں جو مجھ سے کوئی بات کرتا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اوورسیز ہیں, کہ جو کچھ, اور میں اس پہ ایکچولی آنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس پہ بات کرنی تھی آپ کا ویو پوائنٹ, کیونکہ آپ نیلم تھرو آؤٹ بہت ووکل رہی, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے آپ کا پروگرام ہو, ہمارا بیچ میں ہم کنیکٹڈ بھی رہے کیونکہ آپ لائیو شوز, لائیو ٹرانسمیشنز کر رہی تھی. اچھا, میں اس پوائنٹ پہ آئی تھی کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس ویسٹرن کنٹریز جو ہیں, جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, جتنے بھی دوسرے ملک ہیں باہر کے, یہ بھائی ایک کتا بھی پانی میں اگر چلا جائے گا تو یہ اس کو بھی بچانے کے لیے ٹرینز آ گئی ہیں, یہ کر دیا, وہ کر دیا. کہاں ہے اب یہ وہ سب لوگ جو کہ فلسطین میں ہو رہا ہے؟ تو یہ صرف ایک انسانیت کا نام کا ایک ماسک, ایک ڈھکوسلا تھا جو کہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں. ساری دنیا خاموش اس پہ. آپ مسلسل ٹرانسمیشنز کرتی رہیں پوری دنیا سے, جرنلسٹ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, کیا کہو گی نیلم؟
میں یہی کہوں گی کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے اندر جو احساس کمتری ہے نا, یہ جو کمپلیکسز ہم نے پال رکھے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کے برابر کے نہیں ہو سکتے, اس کمپلیکس کو پاکستانی نیشن اپنے اندر سے نکال دے. اور وہ جو کلونیلزم رہ گیا ہے نا ہمارے دماغوں میں, ویسے تو سرحدوں کے لحاظ سے وہ چلے گئے چھوڑ کے, بٹ اس کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے نا, جو غلامی کا ہے, اس کو پیچھے چھوڑ کے ہر چیز ان کی طرف کہ اگر وہ ایسے کر رہے ہیں, وہ رائٹ کہہ رہے ہیں تو ہم رائٹ ہو رہے ہیں, وہ لیفٹ کہہ رہے ہیں تو ہم لیفٹ ہو رہے ہیں. اپنی پہچان, اپنی روٹس, اپنا کلچر, اپنا تشخص جو ہے نا اس سے کنیکٹڈ رہیں, اس کو بھولے مت, اس کو بھولے مت, اور اس کو دکھائیں تو صحیح, اون کرے نا. آج کے بچے کو کیا پتا ہمارا تشخص کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے, وہ آہستہ آہستہ بھول رہا ہے. صرف اس کو پتا ہے کہ 14 اگست پہ اس نے گرین ڈریس پہن لینا, وائٹ ڈریس پہن لینا ہے. آپ نے اپنے کلچر اور تشخص کو بس یہاں تک محدود رکھ دیا کہ 6 سپٹمبر کو اسپیشل ٹرانسمیشنز ہو جائیں گی بس. اس کے علاوہ بھی ہماری ریسنٹلی عید قرباں ہوئی اور بہت سارے, بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بڑی ہمارے فاؤنڈیشنز ہیں, آپ بہت سارے لوگ جو وہاں پہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور قربان. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم جیسے لوگوں میں, جو کہ ہم ینگ لوگ ہیں, ہمیں ہمت ہے, ہمیں حوصلہ ہے, ان کو یہ ریچول اپنے گھر پہ کرنا چاہیے. آپ کے گھر میں بچے ہیں, اگر وہ دیکھیں گے کہ پیرنٹس نے, ٹھیک ہے آپ ایک لیٹ ایج میں جا کے, سر ہمارے پیرنٹس ہیں شاید ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, ایک قربانی کا کام ہوتا ہے پورا, ٹھیک ہے, اگر وہ, لیکن آپ اپنے بچوں کو اگر یہ ریچولز, ہم اپنی ساری چیزیں نہیں دکھائیں گے کہ ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے کون سے فیسٹیولز ہیں, ہماری کیا چیزیں ہیں, مجھے یہ بتائیں نا, پائیں گے, ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی. جو جانور آپ کے گھر آیا نہیں, آپ نے اس کو 2 دن دیکھا نہیں, آپ کی اس سے کوئی ایفیلیشن نہیں بنی, آپ کی اس سے کوئی محبت نہیں بنی, قربانی صرف پھر پیسے کی رہ گی نا. اگر وہ ایموشنل سینٹیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ یار یہ مطلب جانور ہمارے گھر رہا ہے, اب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, اب یہ قربان ہو رہا ہے, لیکن اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں. بچے وہ کوسچن بھی کرتے ہیں, پھر آپ ان کو ہسٹری بھی بتائیں گے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, پھر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ہم ان سب چیزوں سے گریجولی, نیلم جس بات پہ آپ بات کریں گے, ہم ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اتنے ویسٹرن ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم اتنا وہ کاپی کر, اتنا وانا بھی ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ہو گیا کہ ہم ان چیزوں سے شاید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا چلیں بیک ٹو یور جرنی میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں. کون کون دوست رہا, کس سے سب سے اچھی دوستی رہی, کس نے ٹف ٹائم دیا, کوئی مزے مزے کی سٹوریز, آئی ایم شیور بہت ساری کہانیاں ہیں. دوستوں میں میں یہ کہوں گی کہ میں دوستی کہہ لیں اس کو, یا ایک میوچل رسپیکٹ والا رشتہ, وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. یو آر ون آف دیم. ابسا کومل ہیں, ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. لڑکے بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں نے بھائی بنایا ہے, جیسے عبداللہ بھائی, عبداللہ سب کو تقریباً جہاں تک مجھے پتا ہے سبھی, سلمان حیدری, سارے بھائی ہیں. تو ایک بڑا دوستی کہہ لیں, یا اس کو میوچل رسپیکٹ کہہ لیں, انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, وہ رشتہ ہے. لڑکیوں میں عظمیٰ نعمان ہے, ان کے ساتھ بڑا ایک رسپیکٹ میں ان کی کرتی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. آئی تھنک ہم لوگ بہت لکی بھی تھے, ہمیں بڑے مزے کے بڑے اچھے سینئرز ملے, سکھانے والے ملے نا, بڑے اچھے ہمارے اس ٹائم پہ. ہم دیکھنا بھی چاہتے تھے, ہم ان کو سینئر ماننا بھی چاہتے تھے, سینئر سمجھنا بھی چاہتے تھے. اب جو لوٹ آ رہی ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. I still remember کہ جب میں میڈیا میں آئی تھی شروع میں, تو سب کے ساتھ تقریباً, چینل کا میں نام نہیں لوں گی, وہاں پہ تقریباً سب بہت موسٹ سینئر اینکرز تھے. تو اب اسامہ غازی جو ہیں, اسامہ بھائی, ان کے ساتھ جب تو میں اتنا کمفرٹیبل ہوتی تھی. وہ جب میں کوئی فمبل کرتی تھی یا جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی, تو وہ جیسے کہ اسٹریس میں کہ نہیں, اور اتنا بچوں کی طرح بتانا, اتنا پیار سے کریکٹ کرنا, تو وہ بڑا ایک اچھا ٹائم ہے. آج ہم سب جب بیٹھتے ہیں تو ہم ان ٹائم کو, آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی, آپ کے بھی بہت سارے ایسے قصے ہوں گے, ہم یاد کرتے ہیں. سو وہ ٹائم آئی تھنک کہ بڑا زبردست, بڑا اچھا رہا. آپ اگر کسی کو رسپیکٹ دیں, جیسے ہم ان کو سینئر سمجھتے تھے نا کہ ہم سے آگے بہت محنت کر کے یہاں پہ پہنچے, تو ایسا ہو نہیں. بہت کم سینئرز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر آپ رسپیکٹ کے بعد بھی وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دیں. ہوتے ہیں ویسے بھی, ہمارے دور میں بھی تھے ایسے کہ جو رسپیکٹ لینے کے بعد بھی وہ پھر آپ کو بالکل سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تو ہٹاؤ ان کو, یہ کچھ نہیں کر سکے, ان کو کیوں رکھ لیا ہے. کے بارے میں بہت کی جو خواتین اینکرز ان کو تو سمجھنا ہی نہیں ہے نا. اچھا یہ بھی مسئلہ ایک, اور وہ کہ یہ شاید اپنی صرف ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پہ یہاں آ گئی ہیں, 4 دن گزاریں گی, شوق پورا کریں گی, چلی جائیں گی. ایسا ہے بھی ہے, ایسا ہے بھی ہے.
لیکن ایسا جو نہیں ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھنے کی کوشش, پھر بڑی محنت سے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں کسی مقصد سے آئے ہیں, کوئی شوق تھا بچپن میں. جیسے ایک ڈاکٹر کوئی بنتا ہے, وہ ہر کوئی پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنتا, پیشن ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے پیسہ تو اس میں پھر بعد میں ایک ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے یا جو بھی, پھر لوگ آگے سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ واقعی پیشن لے کے آتے ہیں, اور پھر جرنلزم جو ہے اس کو ٹی وی سے ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جرنلزم ایک پیشن کے ساتھ ہی لے کے آتے ہیں, لیکن آج کل جرنلزم, انٹرٹینمنٹ اور ٹی وی انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری اور ایکٹنگ ہر چیز مکس ہو گئی ہے. ہمارے جس دور میں ہم بڑے ہو رہے تھے یا بچپن میں جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے, پی ٹی وی دیکھتے تھے, فلیورز تھے بہت سارے نیلم تب, تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جو نیوز اینکرز ہیں وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں. مارننگ شو اس وقت ملتا ہے جب کوئی نیوز اینکر بہت زیادہ ذہین ہو جاتا ہے, اس کی ہر ٹاپک پہ گرپ آ جاتی ہے, تو وہ مارننگ شو کا ہوسٹ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت سنجیدہ انسان ہو, پڑھنے لکھنے کا اس کو بہت شوق, تو اس کو پروگرام اینکرنگ میں اسپیس ملتی ہے. تو ہمیں ایک نا ہمارے دماغ میں ہوتا تھا کہ اچھا اگر یہ والا روٹ لینا ہے یا یہ اس روٹ پہ جانا ہے. اب کوئی روٹ نہیں ہے. اب آپ انفلوئنسر بھی ہیں, اب آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں, تو آپ کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ بھی بن سکتے ہیں, 8 بجے کا یا 10 بجے کا شو بھی کر سکتے ہیں.